اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر چند آیات، آیت نمبر 20، آیت نمبر 23، آیت نمبر 91، آیت نمبر 93، آیت نمبر 114، آیت نمبر 141، آیت نمبر 151 تا 153 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہے اور سورہ حجر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پھر بھی منکر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ اور وہ مقررہ مدت اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ چنانچہ جو حق ان کے پاس آیا ہے اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پس جلد ہی ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان آیت کی تشریح اور تفسیر کافی لمبی ہے، اس لیے یہاں تو 4-5 منٹ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے زندگی دی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ریاض التفسیر میں اس کو لکھ دوں گا۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ آسمان اور زمین کا نظام اپنی ساری وسعتوں کے باوجود اتنا مربوط اور اتنا وحدانی ہے کہ وہ پکار رہا ہے کہ اس کا خالق اور منتظم ایک خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر زمین و آسمان کی یہ کائنات اپنے پھیلاؤ اور اپنے حکمت اور معنویت کے اعتبار سے ناقابل قیاس حد تک عظیم ہے۔ موجودہ دنیا کی عمر محدود ہے، یہاں دکھ سے خالی زندگی ممکن نہیں۔ یہاں ہر خوشگواری کے ساتھ ناخوشگواری کا پہلو لگا ہوا ہے۔ یہاں شر کو خیر سے اور خیر کو شر سے جدا نہیں کیا جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ انسان ہے تو وہ ٹینشن کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور ٹینشن کے ساتھ ہی مرتا ہے۔ انسان کو کچھ نہ کچھ فکر لاحق رہتی ہے، کاروبار کی فکر، بیوی کی فکر، بچوں کی فکر، خدا نخواستہ کوئی بیماری لگ گئی، کوئی نامناسب حال آئے، یہ اس لیے کہ موجودہ دنیا کی عمر محدود ہے۔ یہاں دکھ سے خالی زندگی ممکن نہیں، یہاں ہر خوشگواری کے ساتھ ناخوشگواری کا پہلو لگا ہوا ہے۔ یہاں شر کو خیر سے
اور خیر کو شر سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ جو اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا اس کا دل مطمئن ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے گا تو اس کو ٹینشن نہیں ہوگا، نا، ٹینشن تو اس کو بھی ہوگا، فکر تو اس کو بھی ہوگی۔ انبیاء کو بھی فکر ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹینشن میں آ جاتے تھے، ہاں بھی بتاؤ بھی کیا کریں گے، بھئی کیا کریں گے بتاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت علی کہتے ہیں میں دوسری شادی کروں گا اور ابو جہل کی بیٹی سے کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں آ گئے اور مسجد میں سب کو جمع کیا، بھئی کوئی فاطمہ جو ہے مجھ سے ہے جو اس کو ستائے گا، وہ اللہ تعالیٰ بس اس قسم کے جملے کہے، حضرت علی نے بھی سنے، یعنی فکر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی۔ اس لیے احکامات کو پورا کرتا رہے گا تو اس کا دل مطمئن ہوگا۔ اللہ ہمیں احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔